نے مشقتیں جھیلی ہے لیکن کوئی بھوکا نہیں مرا۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے اکثر دوستوں نے، اکثر امت کے افراد نے دیگر دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا ہی اللہ نے کھلایا، فرصت کی زندگی اللہ نے دی ہے۔ میرے دوستوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ وقت کے لیے کاروبار بندی کرتے ہیں، ملازمت کو تالا ہی لگا دے، کچھ وقت کے لیے 1 گھنٹے کا وقت۔ بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ تھا، کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو سمندری ساحل کے کنارے رہا کرتے تھے۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن آپ مچھلی نہیں پکڑیں گے۔ ان کا کاروبار تھا مچھلی کا کاروبار۔ یہ حکم ایسا نہیں کہ ساری بنی اسرائیل کے لیے تھا، نہیں، بلکہ چند ان افراد کے لیے تھا جو سمندر کے ساحلی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ان کا مشغلہ مچھلی پکڑ کے مارکیٹ میں بیچنا تھا۔ ان کے لیے حکم نافذ ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی وہ اس حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دیگر دنوں میں تو ٹھیک ہے، ہم مچھلی پکڑ لیتے ہیں، ہفتے کے دن یہ محسوس کرتے ہیں کبھی سمندر سے، تالاب سے گزرتے ہوئے کہ وہاں اس تالاب کی، سمندر کی مچھلیاں بہت زیادہ بدک رہی ہیں، کود رہی، ناچ رہی۔ شاید اللہ کے اس حکم کی اطلاع ان مچھلیوں کو بھی ہو گئی ہو۔ بنی اسرائیل کے ان افراد نے محسوس کیا کہ ہفتے کے دن تو یہ مچھلیاں بڑی خوشی سے جھومتی ہیں، کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مچھلیاں بھی ہمارے قابو سے باہر نہ جائیں اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سمندر اور تالاب کے کنارے میں چھوٹے چھوٹے کھڈے کھود دیے، یہ سوچ کر کے جب مچھلیاں بدکیں گی، اچھلیں گی، کودیں گی تو کچھ نہ کچھ مچھلیاں کھڈے میں آئیں گی، جب اس میں آ جائیں گی تو دوبارہ ادھر نہیں آ پائیں گی۔ اور ان کھڈوں کے اندر پانی بہت کم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے جو نبی علیہ السلام تھے ان کے ذریعے سے یہ حکم جاری فرمایا کہ آپ یوں نہ کریں، آپ کو کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا، مچھلی پکڑنے سے انکار کر دیا ہے، روکنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ رکنے کے بجائے ان مچھلیوں کو پکڑنے کی ترتیب بنا رہے۔ انہوں نے تو نہ مانا۔ اس کے بعد ایک رات میں جب وہ سوئے تو صبح جب اٹھے تو ان کی شکل بندروں جیسی ہو گئی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی معلومات، اتنا علم دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، ماحول کیا ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان اکثر مرتبہ، اکثر مقامات پر جانور کو نہیں سمجھتا، لیکن جانور انسان کو سمجھتے ہیں۔ مچھلیاں سمجھتی ہیں اور بہت سارے چوپائے سمجھتے ہیں۔ زبان عربی میں ایک کتاب ایک موقع پر نظر سے گزری جس کا نام ہے فضل الکلاب علی من لبس الثیاب۔ فضل الکلاب علی من لبس الثیاب، اس کتاب کا ٹائٹل لکھنے والے نے نقل کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے فضل الکلاب علی من لبس الثیاب۔ فضیلت ہے ان کتوں کے بارے میں جو انسانوں سے، ایسے انسانوں سے زیادہ ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، جو انسان کپڑے پہنا کرتے ہیں۔
صاف مطلب یہ ہے کہ کتوں انسانوں پر کتوں کی فضیلت بعض موقعوں پر محسوس ہوا کہ کسی انگریز نے کتاب لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے، کیونکہ انگریزوں کو کتوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور انگریزوں کا مزاج جن سے ملتا ہے ان کو بھی کتوں سے مناسبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے کتوں سے۔ کتوں کو گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کا بہترین سے بہترین خیال کرتے ہیں، بھلے بیمار باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھلے بیمار ماں کا خیال نہیں کرتے، لیکن کتوں کی پرورش کا ان کا عجیب ملتا ہے۔ تو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ کتاب لکھنے والے فضل الکلاب علی من لبس الثیاب ایک بہت بڑے عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں، زبردست قسم کے عالم اور محدث ہیں، حضرت علامہ بلبان رحمت اللہ علیہ۔ کئی فضائل کتوں کے نقل فرمائے، ان میں سے ایک فضیلت یہ نقل کی ہے کہ کتے کی جو بھی نوبت ہو، جو بھی حالت ہو، جو اسے روٹی ڈالتا ہے، جو اسے پالتا ہے، اس پر کبھی حملہ نہیں کرتا، کیونکہ مالک کا احسان سمجھتا ہے، ہاں اس کا احسان ہے، بھلے اس موقع پر اس نے میرے لیے روٹی کا انتظام نہ کیا، لیکن یہ میرا خیرخواہ ہے، میری بھلائی چاہنے والا یہ آدمی ہے۔ اب تو یہاں تو ظاہری طور پر ہم انسانوں سے بہت آگے نکل گیا یہ کتا۔ ہم تو بعض مرتبہ جو ہمارا آقا ہوتا ہے، جو ہمارے مالک ہوتے ہیں، جن کے پاس یا تو ہم کام کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، جن کے دکان میں ہم رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے والدین پر بھی ہم حملہ کر دیتے ہیں، ان کی ناشکری کرتے ہیں، ان کے خلاف منمانی کرتے ہیں، کبھی ان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان کو پریشان کرتے ہیں، یا کبھی ان کو گھر سے باہر بھگا دیتے ہیں۔ اس میں یا اس معنی کر کے اگر انسانوں میں اور کتوں کی صفات میں اگر معائنہ کیا جائے تو کتا فضیلت والا ہو گیا۔ تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں کہ انسانوں کے کیا احوال ہیں، یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں فضیلت جمعہ کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس میں حکم دیا گیا کہ ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو تم فوراً مسجد کے لیے چلے آؤ، ایک جگہ جمع ہو کے نماز پڑھا کرو، خطبہ سنا کرو، بیان سنا کرو، نماز میں اہتمام کے ساتھ شریک رہا کرو۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے فضائل میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو جمعہ کے دن انجام پائے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر جب سب سے پہلے سورج کو طلوع فرمایا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ سب سے پہلے روئے زمین پر جب سورج طلوع ہوا تو وہ جمعہ کے دن اللہ نے طلوع فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے پتلا بنایا، ان کی شکل بنائی تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے متعلق 3 فضیلتیں: پیدا کیا گیا، جنت میں بھیجا گیا اور جنت سے نکالا گیا۔ اس موقع پر ایک اشکال اور اعتراض بہت سارے اہل فن یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا مجسمہ بنایا، ٹھیک ہے یہ فضیلت ہے۔ جنت میں بھیجا گیا، یہ بھی فضیلت ہے، مان لیتے ہیں۔
لیکن جنت سے نکالنا کہاں کی فضیلت؟ حضرت آدم ایک آدمی کو اچھے مقام سے بہترین کھانے کا انتظام ہے، بہترین رہائش کا انتظام ہے، ہر قسم کی سہولتیں مہیا اس آدمی کے لیے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے ان تمام سہولتوں سے، تمام آسائشوں سے، تمام اچھائیوں سے انہیں دستبردار کر کے جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا جا رہا، تو گویا کہ آسائشوں سے مصیبتوں کا سفر کرنا ہے، یہ فضیلت والا عمل کہاں رہا؟ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت والا عمل، فضیلت والا دین، فضیلت والا کام اس معنی کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف روانہ نہ فرماتے تو نسل انسانی وجود میں ہی نہ آتی، دنیا کی ترقی وجود میں نہ آتی۔ آج جو دنیا میں بسنے والا انسان، نسل انسانی سارے عالم کے اندر اپنے ٹیلنٹ اور بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے سکے جو گاڑ رہا ہے، حکومتیں جو انسانوں کے قائم ہیں، انسانوں کی بنائی گئی بڑی بڑی مشنریز ہیں اور بہت ساری عمارتیں ہیں، بہت ساری بلڈنگیں ہیں، جتنا کچھ بھی ترقی کا سامان نظر آ رہا ہے وہ نسل انسانی ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر نسل انسانی وجود میں نہ آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالنا اس معنی کر کے بہت زیادہ سعادتوں والا عمل ہے، کیونکہ ترقی کا راز تو انسانوں سے متعلق ہے۔ جانور تو ترقی کا نہیں سوچتے، کیسے کیسے جانور دنیا میں ہیں، کیسے کیسے جنگلات ہیں جس میں جنگلوں کا راجا جسے شیر کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں، چیتا کہتے ہیں، اور بھی جانور، ان کے اندر کئی کئی مہارتیں ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھا جانے کی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن وہ ترقی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ سنا ہے کبھی شیر نے یہ سوچا ہو کہ اتنا بڑا باغ ہے، اتنا بڑا جنگل ہے، اس جنگل کا میں راجا ہوں، سب میرا حکم مانتے ہیں، کتنا اچھا کروں کہ میں یہ پلان کروں کہ جنگل کے اس علاقے میں ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دی جائے، ایک آفس بن دیا جائے، ایک کمپنی قائم کر دی جائے جس میں اور جانور بھی آ کر جاب کریں، نوکریاں کریں۔ جانور کبھی ایسا نہیں سوچتا، اور کوئی بھی جانور بھلے وہ کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، وہ روئے زمین کی ترقی کا نہیں سوچتا، حتیٰ کہ وہ اپنی ترقی کا بھی نہیں سوچتا۔ بس موقع پر اسے کھانے کے لیے کچھ مل گیا، پینے کے لیے کچھ مل گیا، سونے کے لیے جگہ مل گئی تو بس اس کی زندگی تو گزر گئی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں بندہ مومن جو بھی دعا اللہ سے مانگے گا ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے، اللہ نے اس کا اظہار کہیں اور کبھی نہیں فرمایا۔ جمعرات کی رات سے لے کر مغرب کے بعد سے لے کر آج جمعہ کی مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور مسلمان بندوں کے لیے قبولیت دعا کی ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں بندہ مومن اللہ سے جو بھی مانگے گا قبول ہوگی، جو بھی مانگے قبول ہوگا، جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن وہ کون سی گھڑی ہے؟ اللہ نے اسے مخفی کر دیا۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اکثر اور عام طور پر وہ مخفی رہا کرتی ہے۔ بہت سارا پیسہ میرے پاس ہے تو میں چھپا کے رکھوں گا، دکھاتا نہیں پھروں گا۔ سونا میرے پاس ہے تو میں اسے مخفی رکھوں گا، اور کوئی قیمتی چیز میرے پاس ہے تو میں اسے چھپا کر ہی رکھوں گا۔ تو یہ ضابطہ ہے اللہ کا اور نسل انسانی کا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی معیاری اور کام کی چیز ہوتی ہے، اسے انسان بھی اکثر چھپا کر ہی رکھتے ہیں۔ اللہ نے بھی یہی کیا۔ البتہ بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، ان کے نظریات ہیں، وہ فرماتے ہیں، اکثر بہت سارے علماء اکرام محدثین یہ فرماتے ہیں
سب سے زیادہ قبول ترین گھڑی امت کے لوگوں نے اسے آزمایا ہے اور اس پر کامیاب اترے ہیں، تو خطیب جب عربی خطبے کے لیے منبر پر لے جاتا ہے، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر جو دعائیں مانگیں گی وہ قبول ہوں گی۔ ہم جو دعائیں مانگے قبول ہوں۔ دل ہی دل میں کوئی چیز مانگ لیا، یا دو خطبوں کے درمیان میں جب خطیب بیٹھتا ہے کچھ وقت کے لیے، ایسے موقع پر بندہ مومن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رجوع اللہ ہو کر اللہ سے جو مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ایسا ہے، ایسے موقع پر بندہ مومن اللہ سے جو بھی مانگے وہ قبول ہوگا۔ قیمتی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھپا دیا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، قیمتی چیز چھپاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ جہاں اسلام کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں ایک خزانہ یہ ہے، وہ عورت کا تحفظ، ایک بہت بڑا معیاری خزانہ جسے شریعت مطہرہ نے کہا کہ وہ اسلام کی بہن، اسلام کی ماں، اسلام کی خاتون، کہا کہ ہمیشہ اسے پردے میں رکھا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو۔ آج کے بہت سارے لوگ جن کی ذہنیت انگریزوں سے ملتی ہے، مغربی تہذیب و تمدن سے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو تو، بہنوں کو تو، ماؤں کو تو اسلام نے تو قید کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے قید نہیں کیا، اس کے تحفظ کا سامان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جہاں جہاں بھی امت کی مائیں، امت کی بہنیں، امت کی بچیاں سرے عام پھرتی ہیں، وہاں یا تو زنا عام ہے، یا تو بے پردگی عام ہے، یا تو فحاشی اور عریانیت کا بیڑا غرق ہو رہا۔ ساری امت میں بہت سارے افراد جہاں کہیں بے پردگی عام ہے، وہاں زنا عام ہے، وہاں لوٹ مار عام ہے، وہاں تو فحاشی اور عریانیت کا بازار بہت زیادہ گرم ہے۔ اور جہاں پردے دار خواتین ہوتی ہیں، پردے میں رہنے والی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے جسم کو تو ڈھکتی ہیں، جہاں اپنے زبان کو بھی ڈھکتی ہیں، اپنے چہرے کو بھی ڈھکتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں دستانے پہنتے ہیں، اپنی آواز کو بھی مخفی رکھا کرتی ہیں، ضرورت کے موقع پر جتنی ضرورت ہے اتنا بولا کرتے ہیں، تو وہاں تو پاک دامنی کا ایک بہت بڑا سیلاب امت کو دیکھنے کو ملا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں عریانیت ہوگی، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں زنا ہوگا، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں حد سے زیادہ موبائل کا استعمال ہوگا۔ تو الغرض میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جمعہ کے موقع پر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں بندہ مومن جو بھی مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور خاص طور سے عربی خطبے کے موقع پر ہمارا یہ رواج ہے کہ یا تو ہم میں سے کچھ افراد، کچھ ہمارے ساتھی نادانی میں سنتیں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ سنت نہیں ہے، جب خطیب عربی خطبے کے لیے روانہ ہو جائے، منبر پر کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو ذکر بھی نہیں کر سکتے، جب ذکر بھی نہیں کر سکتے تو ہم کسی سے کیسے بات کر سکتے؟ آنے والوں کا ہم استقبال کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، نہیں، جو کام کرنا ہے مسجد کے ماحول میں جہاں خطبہ چل رہا ہو، جو کام بھی کرنا ہے عربی خطبے سے پہلے ختم۔ جب عربی خطبہ شروع ہو گیا تو اب کوئی کام نہیں۔ اس لیے کئی مرتبہ درخواست کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب آپ حضرات جمعہ کے لیے آتے ہی ہیں تو 10-15 منٹ پہلے کیوں نہیں آ جاتے؟ بتلایا گیا کہ کتنا اجر ملتا ہے، کتنا
ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا رجسٹر ہے، ایسی حاضری ہے، ایسا نامہ عمل ہے کہ جو صرف جمعہ کے دن ہی کھلتا ہے، اور جمعہ کے دن کے مخصوص فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ جب ہم عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے تب آتے ہیں تو فرشتوں کے رجسٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری میں ہمارا نام بالکل بھی نہیں لکھا جاتا، تو ہم کتنے بڑے خیر سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں سے بھی آپ حضرات آتے ہیں، آپ کا آنا، آپ کی تشریف آوری مبارک ہو۔ عربی خطبے سے پہلے جہاں جہاں سے جو ساتھی دوست ہمارے آتے ہیں وہ ضرور تشریف لے آئے۔ اگر عربی خطبہ شروع ہو گیا، کہیں اور عربی خطبہ بھی شروع نہیں ہوا، وہاں آپ عربی خطبے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں، تو درخواست ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ عربی خطبے کی بہت زیادہ فضیلت حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور امت کے اکابر علماء کرام نے بڑی اہمیت اس کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو